اس پیغام اور میسیج پورے صوبے کے تمام مسلمانوں کو پہنچایا جائے، وہ یہ کہ آنے والے الیکشن میں انتخابات جو ہونے والے ہیں کرناٹک میں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان انتخابات میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس کا نام ووٹر لسٹ میں انرول ہو، ان کے ناموں کا اندراج ووٹر لسٹ میں ہو۔ اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا صرف آئینی حق نہیں ہے، آئینی حق ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے۔ اس لیے کہ اس ملک میں ہمارا بقا، ہمارا وجود ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے درگاہوں کی حفاظت کی ضامن ہے۔ ہم ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہماری مساجد بھی داؤ پر لگے رہیں گے، ہمارے مدارس بھی جیسے آج حالات بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں بات سوچی گئی، مشورہ علماء کرام، تمام مسلک کے ذمہ دار علماء کرام کے ساتھ بیٹھک ہوئی اور یہ بات ہوئی کہ ایک پیغام یہ دیا جائے کہ ہر مسلمان کا 100% مسلمانوں کا ووٹر لسٹ میں انرولمنٹ ہو۔ عمر 18 سال ہو چکی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہر حال میں داخل کیا جائے۔ اس کی ایک مہم کے طور پر کام کیا جائے، کیمپیننگ کے طور پر کام کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ جو آگے ہوگا وہ یہ کہ جب الیکشن ہوں گے، الیکشن میں 100% ہماری ووٹنگ ہو۔ اس کی کیا ترتیب اور کوشش ہو سکتی ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں مستقل کام کرنا چاہیے۔ ڈیٹا بیس پر اس کو کی روشنی میں ہمیں اچھی کی ترتیب بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے دنوں میں اس پر بھی کام ہوگا، لیکن سر دست یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی مسلمان 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو یا پہنچ چکی ہو اور اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا نام درج ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا، پریس ریلیز کا ایجنڈا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا صوبائی انتخاب، صوبہ کرناٹک کا ہمارا جو انتخاب ہے وہ ایک ایسے وقت پر منعقد ہونے جا رہا ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پڑھا لکھا نوجوان بے روزگاری میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک موقع پر ان مدوں پر کام کرنے کی بجائے کچھ فرقہ پرست طاقتیں وہ نفرت کا زہر پورے ملک میں وہ بو رہے ہیں، دلوں میں نفرت بٹھا رہے ہیں۔ چونکہ ان کی سیاسی روٹیاں اسی نفرت کی آگ میں پکتی ہیں، ان کا وہ کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ملک کے باشندوں کو، تمام باشندوں کو جو انصاف پسند ہے، سیکولر مزاج رکھتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس نازک موقع پر ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے وہ سب کھڑے ہوں، اکٹھا ہوں۔ یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکی ہے۔ پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان جو ہے کسی ایک کمیونٹی پر نہیں ہے، تمام طبقات پر ہے۔ تو سب کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسلمان جہاں تک مسلم کمیونٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سماج کے کمزور طبقات کو قریب کرے، قریب ہوں۔ جب تک ہم سب مل کر کے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، سماج کے کمزور طبقات کو اپنے ساتھ ہم ملائیں گے نہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے،
ہم شاید کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ہمیں مطلوب ہے. اس لیے بعض اپنے لوگوں میں بے چینی بھی ہے کہ بھئی الیکشن سر پہ کھڑا ہے اور ایک قسم کی خاموشی ہے، سناٹا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. فکر مند اور میدان میں کام کرنے والے علماء کرام، یہاں کے دانشوروں کے ساتھ، تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کے مختلف قسم کے تبادلے خیالات ہو رہے ہیں. یہاں کی سیاست پر بہت باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں. اس ضمن میں کام بھی کیا جا رہا ہے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کام ہو رہا ہے. سرے دست جو ہمارے کام کرنے کے ہیں اور انتہائی ضروری کام اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹیٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ، کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا، اور اگر کٹ ہو گیا ہے تو اس میں اندراج اور انرولمنٹ کی پوری کوشش، چاہے ایک دن ہمیں ملازمت کی چھٹی لینی پڑے، نوکری سے رکنا پڑے، یا ایک دن دکان بند کرنی پڑے، یہ کام اتنا اہم ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کو وقت کی قربانی دینی چاہیے. اپنا ایک ضروری کام، جیسا کہ کہا گیا ملک کے دستور کی حفاظت ہے، اور ووٹ ہمارا اس ملک میں ہماری بقا کا ضامن ہے. اور جن کے 18 سال اس بیچ میں ہوئے ہیں ان کے ناموں کے اندراج کی کوشش. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے مسلمان جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پوری ذمہ داری سے نہیں کرے گا. تو مساجد کے ذمہ داروں کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ وقت ایسا ہے کہ میدان میں اگر ذمہ داران نہیں آئیں گے اور اپنے اپنے دائرے میں کچھ پڑھے لکھے لڑکوں کو لے کر کے گھر گھر جا کر کے یہ تحریک کی شکل میں اندراج کا، انرولمنٹ کا کام نہیں کریں گے تو شاید بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے موقع اب بھی ہے اندراج کے کام میں مساجد کے ذمہ دار کھڑے ہوں، محلے کے سربراہوردہ لوگ کھڑے ہوں، اور کالج میں پڑھنے والے طلباء رضاکارانہ وہ مسجد اور بڑے لوگوں کے کام آئے. ایک تو یہ کام پورے صوبے میں انرولمنٹ کا یہ طوفانی انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھ کر مسلمان اٹھ کھڑے ہو یہ کام کرے. نمبر 2، یقیناً ووٹنگ کا زمانہ، ووٹ ڈالنے کا وقت ابھی کافی دور ہے، لیکن تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے. بوتھ وائز تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ تیاری جو ہے ہم لوگوں کو کرنی ہے. محلے کے ذمہ داران، سربراہوردہ لوگ، متحرک علماء کرام، ان کو چاہیے کہ وہ بوتھ وائز جو ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو تیار کریں، ایک ایک گلی 4-5 لڑکوں کے حوالے کریں، وہ ابھی سے گھر گھر جائیں اور ووٹ والے دن وہ اپنی گلی کے سب ووٹ ڈلوانے کی ذمہ داری قبول کریں. یہ اگر ہم لوگ اس کام کے لیے آج کھڑے ہو جاتے ہیں، انرولمنٹ بھی ہو اور محلے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے استعمال کرنے کے لیے ابھی سے ان کی ذہن سازی، ان کی تربیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو اپنے یہاں دعوت دے کر ان کی ذہن سازی کرنا، یہ کام جو ہے صرف بنگلور شہر میں نہیں کہا جا رہا، پورے صوبے کے اندر جو ہے اس کام کو علماء بھی فکر مندی سے لیں، اور دانشوران بھی، سربراہوردہ لوگ بھی اس کو اپنا کام سمجھ کر کے میدان میں آئے اور سرے دست یہ کام کریں. اور انشاءاللہ حضرت امیر شریعت کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جامعہ حضرت بلال سے حضرت مولانا ذوالفقار نوری صاحب بھی ہیں،
हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद से, वो भी हमारे साथ में हैं। हज़रत शाह अब्दुल कादिर वाजिद साहब वो भी हमारे साथ हैं। मुफ्ती असलम साहब गैसुल हुदा शिकारी पांडे के वो भी साथ में हैं। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना एजाज नदवी साहब, ये सब साथ में हैं। किसी वजह से सब शरीक नहीं हो सके, दूसरी मसरूफियात में है। बात सबकी तरफ से है और तंजीमों के ज़िम्मेदारों से भी रब्त है, हो रहा है। इंशाअल्लाह जब जो ज़रूरत पेश आएगी कोशिश ये करेंगे कि मिल्लत के सामने मुत्तफ़क़ा पैगाम आए और रहबरी सबकी तरफ से एक समत लोगों की रहबरी की जाए, इसकी कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो भी की जाएगी। सरदस्त ये दो काम करने हमारे लिए ज़रूरी है। बतलाया है कि वोट की कितनी अहमियत और ज़रूरत है, उसको सामने रखते हुए थोड़ा सा एक्शन प्लान है। हमारे मसाजिद, मदारिस, मकातिब, दीनी काम, तमाम दीनी तशख़्ख़ुसात जो है उसकी हिफाजत के लिए और हमारे अपने हक़ की हिफाजत के लिए वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज ये बुनियादी बात है। उसके लिए एक्शन प्लान ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी को सामने रखकर उसमें कितने बूथ आते हैं, बूथ के अतराफ में कितनी मस्जिदें आती हैं, तो इस तरह तरतीब के साथ हम अपने साथियों को तैयार करें और कम से कम 1-2 कंप्यूटर जानने वाले नौजवानों को उनको साथ करें और वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके नामों का इंदराज करने के बारे में, करेक्शन और डिलीशन के बारे में भी फिक्र करें। 3 बातें हैं। एक, नए नामों का इंदराज जिनका 2022 जनवरी को 18 साल पूरे हो गए और 2023 जनवरी तक जिनके 18 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे 18 साल के नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए उनके नामों का इंदराज हो और डिलीशन और करेक्शन का भी मसला है, इसके बारे में भी फिक्र की जाए। दूसरी बात, बिला तफरीक मसलक तमाम साथियों को लेकर अपने अपने महलों में, अपने अपने इलाकों में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ मसलक के लोग रहते हैं, सबको साथ लेकर काम करें, ये सबका हक़ है। तीसरी बात, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी रब्ता करें, जो निचली ज़ात वाले हैं उनसे रब्ता करें और बिला तफरीक के उनके सिलसिले में यानी इकराम और एहसान के साथ उनके साथ मामला करके उनको भी एतमाद में साथ ले लें ताकि हमारे काम में क़ुव्वत हो जाए। हम इस मुल्क में हैं, ये सबका हक़ है। इस सिलसिले में अगर एक्शन प्लान के साथ ये 3 बातें अगर हम तय करके करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इस साल का, इस मरतबा का आने वाला इलेक्शन जो है वो बहुत मुफीद साबित होगा, कारगर साबित होगा। हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में वोटों की बहुत अहमियत होती है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इस फील्ड में भी इखलास और इलाहियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए काम करने के लिए आगे आना ही है। इसके लिए पहली सीढ़ी, पहला कदम हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना है। उसके लिए एक पढ़े लिखे नौजवान को और मसाजिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों को और हमारी ख़ास तौर पर माएँ बहनें जो पढ़ी लिखी हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है कि इस काम को बखूबी अंजाम दें। अब हमारी रियासत में इलेक्शन सर पे आ पहुँचा है। नामों के इंदराज के सिलसिले में ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर हेल्पलाइन का ऐप भी बनाया गया है, तो उसके ज़रिए से भी अपने नाम को जांचा जा सकता है और अगर ना हो तो दाखिल किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम सलीक़े के साथ और होशमंदी के साथ और हिकमत अमली को अपनाते हुए करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पर मसाजिद के खुतबाए इज़ाम, आइम्मा इकराम और कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अहबाब इस काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर
انجام دیں تو کام بہت آسان ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام لوگوں میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا فرمائے کہ یہ سب آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کام کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔